السلام علیکم، میں بیرسٹر احتشام امیر الدین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر نے نوجوانوں سے خطاب کیا ہے کنونشن سینٹر اسلام آباد میں، شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان کی موجودگی میں، اور پھر شہباز شریف نے بھی خطاب کیا۔ تو جہاں پہ چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر نے خطاب کر دیا، وہاں پہ شہباز صاحب کے خطاب کی تو ویسے ہی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے ہوز کالنگ دا شاٹس۔ یہاں پہ اس حکومت کی جو سچویشن ہے وہ سب کو پتہ ہے، لیکن بہرحال میں پھر بھی وہ دیکھ کر یہ محسوس کر رہا تھا کہ اگر کسی نے پاکستان میں جمہوریت کی اصل اوقات یا حیثیت کا اندازہ کرنا ہے تو جس طرح کی باڈی لینگویج شہباز صاحب کی ہوتی ہے نا ہر اس ایونٹ میں، یا جس طرح کی زبان وہ استعمال کرتے ہیں، جتنی میٹھی اور جتنے شیر و شکر ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ یک جان دو قالب ہو کر ہم اس ملک کی ترقی کے لیے گامزن ہے سپہ سالار کے ساتھ، تو یہ دو تین جملے ہیں جو کہ جیسے وہ شبانہ روز بہت استعمال کرتے ہیں، اسی طرح یہ یک جان دو قالب is the terminology that he uses to manifest and prove his utmost loyalty to the Chief of the Army Staff, and to give this impression that the one page between him and the establishment is ideal. تو یہ دینے کی وہ کوشش کرتے ہیں یک جان دو قالب ہو کر سپہ سالار کے ساتھ، اور وہ سپہ سالار کا بار بار حوالہ، مطلب کہ شہباز شریف کی باڈی لینگویج میں اور شہباز شریف کی تقریر میں، ان کی سپیچ میں anybody can see، مطلب کہ یہ وہ it is a writing on the wall کہ چیف آف دی آرمی اسٹاف جو ہیں he is calling the shots, he is running the country، وہ اصل طاقت ان کے پاس ہے، جبکہ constitutionally it is the other way around. It is the chief executive of the country, the prime minister، جو کہ گورنمنٹ کو رن کرتا ہے، اس کے افیئرس کو رن کرتا ہے، اور چیف آف دی آرمی اسٹاف تو آرمڈ فورسز کو ہیڈ کر رہے ہیں، چیف کر رہے ہیں، جو کہ ڈیفنس منسٹری جو ہے اس کے تحت اس کو ڈیل کر سکتی ہے، وہ چیف آف دی آرمی اسٹاف کو ڈیفنس منسٹری ڈیل کر سکتی ہے کانسٹیٹیوشنلی، ٹیکنیکلی، لیگلی، لیکن اور پرائم منسٹر جو ہے وہ تو کانسٹیٹیوشنلی اس سے بڑا آفس ہے بہت۔ لیکن جب شہباز شریف کی آپ حالت دیکھیں نا چیف کے سامنے، اور جتنا وہ محنت کر رہے ہوتے ہیں چیف کو مطلب کہ ان کو پلیز کرنے کے لیے، چیف آف دی آرمی اسٹاف کو پلیز کرنے کے لیے، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان میں کس طرح کا سیٹ اپ چل سکتا ہے۔ اگر اس طرح کا سیٹ اپ کوئی بھی سول، forget about شہباز شریف، کوئی بھی سول حکومت، کوئی بھی سیاسی جماعت جو ایسے اسٹیبلشمنٹ کو لے کر چلے، یس باس کرے، تو وہ والا سیٹ اپ چل جائے گا کچھ عرصے کے لیے، اور جو بھی سول حکومت یہ نہیں کرے گی وہ پھر کیا ہوگا وہ تو سب کو پتہ ہی ہے۔ بہرحال شہباز شریف کے خطاب کی اہمیت نہیں ہے، چیف صاحب کے خطاب کی طرف آتے ہیں۔ چیف آف دی آرمی اسٹاف نے یہ جو باتیں کہی ہیں وہاں پہ نوجوانوں سے بات کرتے، پہلی چیز انہوں نے کہا کہ عوام، حکومت اور فوج کے درمیان مضبوط رشتہ ہی پاکستان کی ترقی کا ضامن ہے۔ تو یہ تو پھر سوچنے کی بات ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ کیا یہ جو رشتہ عوام اور فوج اور حکومت کے مابین جس کا ذکر جنرل عاصم منیر کر رہے ہیں، وہ آج کس سچویشن میں یا کس نہج کو کھڑا ہے، وہ رشتہ کتنا مضبوط ہے۔ پچھلے 2-2.5 سال میں جو کچھ بھی ہوا ہے، کیا اس نے اس رشتے پر کوئی مثبت عنصر ڈالا ہے یا منفی عنصر ڈالا ہے؟ پھر انہوں نے کہا کہ ریاست کی ذمہ داری ہے عوام کو سوشل میڈیا سے پیدا ہیجان اور فتنے کے مضمرات سے دور رکھے، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ پرابلم پتہ کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ ڈکٹیٹرشپ میں کیا پرابلم ہے، یا ڈی فیکٹو مارشل لاء میں کیا پرابلم ہے، یا چیف آف دی آرمی اسٹاف کو تمام تر ریاست کی طاقت کا منبع ہونے میں ریاست کے ساتھ یا لوگوں کے ساتھ کیا ممکنہ پرابلم ہے؟ وہ پرابلم یہ ہے کہ چیف آف دی آرمی اسٹاف از این اپوائنٹڈ پوسٹ، یہ ایک اپوائنٹمنٹ ہے، یہ کوئی الیکشن تو ہے نہیں، یہ تو اپوائنٹمنٹ کے ذریعے سے آتا ہے اور پرائم منسٹر اپوائنٹ کرتا ہے، اور یہ ایک پوسٹ ہے جس کے ساتھ اتھارٹی اٹیچڈ ہے۔ اب جو بندہ چیف آف دی آرمی اسٹاف کے طور پر ایکٹ کر رہا ہے نا، وہ ایک سسٹم سے نکل کر آیا ہے، وہ مطلب کہ ایک کیڈٹ کے طور پہ داخل ہوا ہے، اس کے بعد پھر وہ لیفٹیننٹ، پھر میجر، پھر کرنل، پھر بریگیڈیئر،
پھر جنرل اینڈ ایونچولی چیف آف دی آرمی اسٹاف وہ بن گیا. اب جس سیٹ پر وہ بندہ پہنچ گیا اس کا جو ایکسپوجر ہے وہ ایک مخصوص ادارے کے حوالے سے ہے اور وہ پاکستان کے تحفظ ڈیفنس کے حوالے سے ہے, پاکستان کی عسکری قوت کے حوالے سے ہے. اب اس میں آپ اس سے زیادہ کیا ڈھونڈ لیں گے؟ اس سے زیادہ آپ نہیں ڈھونڈ سکتے. وائی بیکاز کانسٹیٹیوشنلی لیگلی آئینی اعتبار سے آپ کی ویژن, آپ کی سوچ اسی کے گرد گھومتی ہے, اسی کے گرد گھومتی ہے, نیشنل سیکیورٹی, قومی تحفظ کے گرد گھومتی ہے. اب جب بھی کسی چیف آف دی آرمی اسٹاف کو, چاہے وہ جنرل مشرف تھے, جنرل ضیاء تھے, جنرل ایوب تھے, جب بھی کسی چیف آف دی آرمی اسٹاف کو حکومت کرنی پڑتی ہے تو بطور چیف آف دی آرمی اسٹاف جو اس کا ویژن ہوتا ہے ریاست کو لے کے یا ملک کو لے کے, اسی ویژن کی امپلیمنٹیشن جب وہ کرتا ہے تو وہ ایک سٹیٹس مین کا, ایک پولیٹیشین کا, ایک لیڈر کا, ایک گراس روٹ لیول سے اٹھ کے جو بندہ ہے جو عوام میں سے اور عوام کو سمجھتا ہے اور عوام کا نمائندہ ہے اور الیکشن کے ذریعے, انتخاب کے ذریعے منتخب ہو کے بائی دی میجورٹی وہ آیا ہے, اینڈ ہو ریپرزینٹس دا پیپل, ہو ریپرزینٹس ڈیموکریسی, ہو از اے پروڈکٹ آف ڈیموکریسی, تو وہ اس کے ساتھ کمپیئر نہیں ہو سکتا. اس بندے کا ویژن جس نے ساری زندگی ایک کریئر کو پرسو کیا ہے, ایک امپلائمنٹ ہے نا, کریئر ہے, آپ فوج میں جا رہے ہیں, جاب میں جا رہے ہیں, ایک کریئر ہے, آپ اس کریئر میں انہانس ہوتے چلے جاتے ہیں اینڈ ایونچولی یو بیکم چیف آف دی آرمی اسٹاف. سو دیئرفور آپ کی جتنی گرومنگ ہے, آپ کا جتنا ایکسپوجر ہے وہ اس ادارے کے حساب سے مخصوص طریقے سے ہوا ہے. لیکن جو عوام سے بندہ نکلتا نا, جو جمہوریت جس چڑیا کا نام ہے, وہ کہتی ہے کہ جو عوام کا منظور نظر ہے اس کو لے کر آئیں, کیونکہ وہ عوام اپنے اعتماد کا اظہار کرتی ہے کہ ہمارے مسائل کو یہ بہترین سمجھتا ہے ہماری نظر میں, اور یہ اس کو ہم ذمہ داری سونپتے ہیں کہ ان کا حل کریں. اب دیکھیں نا, ایشوز پاکستان میں کیا ہیں, عوام کے کیا ایشوز ہیں؟ 24 کروڑ عوام کے ایشوز ہیں کہ انہیں روٹی, کپڑا, مکان, تعلیم, صحت, انصاف چاہیے. تو وہ کہتے ہیں جی کہ بے روزگاری ختم کرو, غربت ختم کرو, مہنگائی کم کرو, قرضے کم کرو, بجلی کے بل سستے کرو, گیس کے بل سستے کرو, ٹھیک ہے, آٹا سستا کرو, دال سستی کرو, چاول سستے کرو, چینی سستی کرو, پیٹرول سستا کرو, ٹھیک ہے. یہ سب کچھ ہمیں سستا, یہ ہمارا اصل ایشو. پھر ایشو یہ ہے کہ ہمارے بچے کو تعلیم دو. آئین میں تو لکھا ہوا ہے تم نے کہ 16 سال سے کم عمر اور 16 سال کی عمر تک جتنے بچے ہیں مفت اور معیاری تعلیم دینا ریاست کی ذمہ داری ہے, تو ان کو تعلیم دو. ہمارے بوڑھے کو علاج دو, دوا دو, ہمیں ایک ڈیسنٹ عزت دار زندگی دو جو ریاست کا کام ہے, سیوریج دو. لیکن جو چیف آف دی آرمی اسٹاف ہیں ان کا جو ویژن ہے اس میں سب سے زیادہ, اس تقریر کو اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ جو چیز ہائی لائٹ ہو رہی ہے وہ کیا ہو رہی ہے کہ عوام کو سوشل میڈیا سے پیدا ہیجان اور فتنے کے مضمرات سے دور رکھے, یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. اب یہ ان کا ویژن ہے, یہ ان کی سوچ ہے, یہ ان کی ٹریننگ میں سے جو ان کی سوچ ایوالو کی ہے, وہ اپنی جگہ پہ اس ادارے کو لے کر کے درست ہوگی اپنی حد تک. بٹ وین اٹ کمز ٹو دا گراس روٹ لیول اینڈ دا ریئل پرابلمس ریلیٹڈ ٹو دا پیپل ایٹ دا گراس روٹ لیول, یہ ایک عام آدمی کا ایشو ہے نہیں کہ سوشل میڈیا ہیجان اور اس کے مضمرات سے ریاست کی ذمہ داری ہے وہ دور ہوگی. وہ کہتا ہے ریاست ماں کے جیسی جو ہوگی وہ روٹی دے سب سے پہلے مجھے. تو پرابلم یہی ہوتا ہے ڈکٹیٹرشپس میں یا مارشل لاز میں یا ڈی فیکٹو ڈکٹیٹوریل سسٹمز میں, کہ وہاں پہ جب آؤٹ آف اتھارٹی, آن دا بیسس آف اتھارٹی, کوئی ایک شخص اوپر آتا ہے اس اتھارٹی, اور وہ کیونکہ وہ بہت طاقتور ہوتا ہے تو اس کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے, اور وہ سوچ پروڈکٹ ہوتی ہے اس سسٹم کا جس سسٹم میں سے وہ نکلا ہوتا ہے, اور وہ سسٹم وہ نہیں ہوتا جس سسٹم میں عوام رہ رہے ہوتے ہیں. تو عوام کو چاہیے ہوتا ہے اپنے سسٹم میں سے کوئی بندہ جو ان کے مسائل کو سمجھے اور ان کو ریپرزینٹ کرے, تو وہ اس کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں. عوام اس لیے اس کی وہ دوسری طرف ہوتے ہیں, یہ بندہ دوسری طرف ہوتا ہے. تو یہ پرابلم ہے. تو اس میں کوئی میں سمجھتا ہوں کہ کانٹرڈکشن نہیں ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ جس کا کام اسی کو ساجے. تو یہ جو چیف صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے وہ اپنے مخصوص کانٹیکسٹ میں ہے, جو جتنا وہ اپنے کام کو سمجھتے ہیں.
تو وہ نیشنل سیکیورٹی یا پاکستان کی ڈیفنس کی بات کر رہے ہیں تو وہ اس حساب سے اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. بٹ دس ڈز ناٹ کور دی ریئل پرابلمز آف دا پیپل آف پاکستان, بیکاز ایک جو بشیر ہے, مجید ہے, نذیر ہے, کسی گلی محلے سڑک پر اس وقت ریڑھی لگا کر کھڑا ہے, جو ایک غریب آدمی ہے, مزدور ہے, کسان ہے, اور جو ایک مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس کا ورکر ہے, وہ اس کو he does not really care about the social media. All he cares about right now is کہ اس نے رات کو اپنے بچوں کو روٹی کیسے دینی ہے, اور صبح بچے کو اسکول کیسے بھیجنا ہے, یا باپ کی 2 دن بعد دوائی ختم ہو رہی ہے اس کو دوبارہ کیسے ارینج کرنا ہے. یہ جب مطلب کہ چیف صاحب کا ویژن جو ہے وہ شہباز شریف جیسے پرائم منسٹرز لے کر اسی کو مقدم بنا لیتے ہیں اور چلاتے ہیں, تو پھر عوام اگنور ہو جاتی ہے. اس میں قصور چیف آف دی آرمی اسٹاف, پروبیبلی وہ اپنے حساب سے صحیح سوچ رہے ہیں, لیکن ذمہ داری تو حکومت کی ہے کہ وہ ریاست کو رن کرے اور وہ پھر ایک بیلنس کریٹ کرے جہاں پہ ڈیفنس کے حوالے سے بھی کام ہو اور لوگوں کے فلاح و بہبود کے حوالے سے بھی کام ہو. تو وہ نہیں ہو سکتا کم از کم اس ماڈل میں, جو ماڈل آج آپ نے دیکھا ہے شہباز شریف کا, اور جو باڈی لینگویج اور جو تقریر دیکھی. پھر چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر نے کہا کہ آزاد ریاست کی اہمیت جاننی ہے تو لیبیا, شام, کشمیر, غزہ کے عوام سے پوچھیں. بات تو ٹھیک ہے کہ آزاد ریاست کی اہمیت جاننی ہے تو لیبیا, شام, کشمیر, غزہ کے عوام سے پوچھیں, لیکن سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ جس آزادی کی بات جنرل عاصم منیر یہاں پر کر رہے ہیں, وہ آزادی تو پاکستان کو 76 برس پہلے مل چکی ہے. 1947 میں جب برٹش راج ختم ہوا تھا بر صغیر میں اور پاکستان بنا تھا, تو آزادی تو ہمیں وہ مل گئی تھی. اب اس آزادی کے بعد کیا ہم نے آج بھی خود کو, یہ کافی ہے پاکستان کے 24 کروڑ عوام کے لیے کہ جیسے لیبیا میں, جیسے شام میں, جیسے کشمیر میں, جیسے غزہ میں, یا جیسے افغانستان میں, یا جیسے عراق میں, جو 2 دام انہوں نے نہیں لیے, میں لیتا ہوں, یا جیسے سیریا میں, فار دیٹ میٹر, شام میرے خیال میں سیریا کو ہی کہتے ہیں, تو ہم اسی پہ خوش ہو جائیں. پاکستان کے 22-24 کروڑ عوام اس پہ اکتفا کر لیں کہ یار شکر ہے کہ آج ہمارے پاس وہ غزہ والے حالات نہیں ہیں. یا پھر عوام کو یہ سوچنا جسٹیفائڈ ہے کہ یار ہم خود کو ہندوستان کے ساتھ کیوں نہیں کمپیئر کرتے, کہ ہندوستان میں آج اکانومی کدھر کھڑی ہے, روپیہ ان کا کتنا سٹرونگ ہے, ان کی کرنسی انٹرنیشنلی ایکسیپٹیبل ہو رہی ہے, UAE تک میں بھی. G20 وہ ہوسٹ کر رہے ہیں, چاند پہ وہ جا رہے ہیں, بالی ووڈ ان کا چھلانگے مار رہا ہے, اکانومی ان کی تگڑی ہو رہی ہے, IT سیکٹر میں وہ ہیں, امریکہ میں یہاں پہ ساؤتھ انڈینز جتنی ملٹائی نیشنلز گوگل اور اس طرح کی ہیں اس کو ہیڈ کر رہے ہیں, اس کے چیف ایگزیکٹیوز بن کے بیٹھے ہیں, کیپٹل ان کا بہتر ہو رہا ہے, فورن ریزروز ان کے بہتر ہو رہے ہیں. تو وہ کیوں نہ سوچیں, اس کے ساتھ کیوں نہ کمپیئر کریں, کیوں, وائی ڈو وی ہیو ٹو کمپیئر آور سیلوز ود لیبیا, سیریا, کشمیر اینڈ غزہ. تو وہ جگہیں ہیں جو کہ وار ٹون ہیں, جہاں پہ جنگیں ہو رہی ہیں, جہاں پہ جو کہ آکیوپائڈ ہیں. تو ان آکیوپیشنز میں جو غزہ میں ہو رہا ہے اس کا کیسے مقابلہ پاکستان میں ہو سکتا ہے. اور جہاں تک آزادی کی بات ہے تو میرے خیال میں نہیں, سرٹنلی پاکستان وہ آزادی 76-77 سال پہلے لے چکا ہوا ہے. اب ہمارے اگلے رولے جو ہیں ان کو سیٹل کرنے کی ضرورت ہے کہ آزادی وہ تو لے لی, ہمارے بزرگوں نے قربانی دے دی اور بڑی مہربانی ہے فوج کی کہ فوج تگڑی ہے اور اس کی وجہ سے وہ آزادی قائم ہے. لیکن اب اس تگڑی فوج کے ساتھ ملک نے بھی تو ترقی کرنی ہے, اکنامکلی بھی تو پراسپر کرنا ہے. کوئی ٹیکنالوجی, کوئی سپورٹس میں پاکستان کا نام روشن ہونا چاہیے, کوئی فورن ریزروز آنے چاہیے, کوئی ہیلتھ, کوئی ایجوکیشن, یہ ساری چیزیں اب وہ نیکسٹ سٹیج ہے اس کے اوپر. سو اپنے آپ کو لگاتار دوسری اس سٹیج پہ لا کے کمپیئر کرنا آئی تھنک از ناٹ دا وے فارورڈ. We need to look beyond that now. That yes, Alhamdulillah, we've got our freedom in 1947. Now how to prosper, how to develop, آگے کیسے جانا ہے, اس کے اوپر میرے خیال میں زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. پھر یہ جو سٹیٹمنٹ ہے ان کا کہ پاکستان کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے, اور جو پاکستان کی ڈیفالٹ کا بیانیہ بنا رہے تھے وہ آج کہاں ہیں, میرے خیال میں یہ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے, اور یہ چیف آف دی آرمی اسٹاف
کام نہیں ہے کہ وہ اس طرح پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دیں سیاسی جماعتوں کا آپس میں. انہیں اس سے اجتناب بھی کرنا چاہیے, انہیں اس سے خود کو علیحدہ رکھنا چاہیے, اور جو ان کی فیلڈ ہے جو کہ پاکستان کی ڈیفنس ہے, پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی ہے, میرے خیال میں کیا ہی بہتر ہو کہ اس حد تک وہ سٹیٹمنٹس دیں. اب آ جاتے ہیں آگے. عمران خان صاحب نے جو اڈیالہ سے گفتگو کرتے ہوئے سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ فیض حمید کا اوپن ٹرائل ہونا چاہیے جس سے میڈیا کو رسائی ہو اور ملک کو فائدہ ہوگا, پاکستان ترقی کرے گا. اب تمام ٹیلی ویژن چینلز پہ یہ خبر رپورٹ ہوئی, اور اس کے بعد پھر اگلی خبر یہ آئی ہے کہ سیکیورٹی فورسز کی طرف سے, ذرائع کی طرف سے, سیکیورٹی ذرائع نے سخت رد عمل دے دیا. اب وہ کون سے سیکیورٹی ذرائع یہ بھی نہیں آیا, وہ ISPR ہے, GHQ ہے یا کوئی اور, کچھ نہیں آیا, بس سیکیورٹی ذرائع نے سخت رد عمل دیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ عمران خان بتانے والے کون ہوتے ہیں کہ جنرل فیض حمید کا اوپن ٹرائل ہونا چاہیے. جنرل فیض حمید کا ٹرائل کیسے ہونا چاہیے یہ عمران خان کا کام نہیں ہے بتانا. لیکن ہاں, اگر عمران خان کا ٹرائل ہوا تو تسلی رکھیں وہ اوپن ہوگا اور ساری دنیا کو پتہ چلے گا کہ PTI, بانی PTI کیا کرتا اور کرواتا رہا ہے, رہے ہیں نہیں رہا ہے. یہ باقاعدہ طور پہ خبر لگی, یہ خبر میں نے آپ سے شیئر کی. اب بات یہ ہے کہ پہلی بات جہاں تک کہ فیض حمید کا ٹرائل اوپن ہو نہ ہو, عمران خان بتانے والے کون ہوتے ہیں, اگریڈ, بالکل ٹھیک بات ہے کہ فیض حمید ایک ریٹائرڈ فوجی ہے, اس نے کچھ آرمی ایکٹ کی وائلیشن کی ہے. فوج کا جو آرمی ایکٹ ہے, قانون ہے, اور پاکستان کا جو آئین ہے اس کے تحت اس کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہونا ہے, اور ملٹری کورٹ کا ٹرائل ملٹری جانے کہ کیسے کرنا ہے, اس کے اوپر کوئی وہ نہیں ہے آئینی طور پہ ریکوائرمنٹ کہ جی وہ اوپن ٹرائل ہی ہو. یہ بات بالکل درست ہے, میں 100% اگری کرتا ہوں اس بات سے کہ عمران خان کون ہوتے ہیں یہ بتانے والے کہ فیض حمید کا ٹرائل اوپن کریں اور اس میں میڈیا کو رسائی دیں. یہ عمران خان صاحب کا موقف اور ان کا مطالبہ بالکل غلط ہے آئین اور قانون کی روح سے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ سٹیٹمنٹ کہ اگر عمران خان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہوا تو فکر نہ کریں وہ اوپن ہی ہوگا اور ساری دنیا کو پتہ چلے گا کہ بانی PTI کیا کرتا اور کرواتا رہے, پھر یہ سٹیٹمنٹ بھی غلط ہے. یعنی کہ اگر فیض حمید کا ٹرائل ہونا ہے تو وہ اوپن نہیں ہونا کیونکہ ملٹری کورٹ کا ٹرائل ہے, قانون یہ کہتا ہے. لیکن اگر عمران خان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہے تو وہ کیونکہ عمران خان کے اس وجہ سے اوپن بھی ہو جائے گا. تو یہ سٹیٹمنٹ کانٹرڈکٹری ہے, یہ قانونی طور پر درست نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہو ہی نہیں سکتا, جیسے فیض حمید کا کسی بھی سویلین کورٹ میں اوپن ٹرائل نہیں ہو سکتا, اسی طرح عمران خان کا کسی بھی ملٹری کورٹ میں اوپن یا کلوز ٹرائل نہیں ہو سکتا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ فیض حمید کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوگا, اس کو سول کورٹ کے حوالے نہیں کیا جا سکتا, لیکن عمران خان کا ٹرائل سویلین کورٹ میں نہیں ہوگا, وہ ملٹری. اگر فیض حمید ملٹری کورٹ میں ٹرائی ہوگا, سول کورٹ میں نہیں آ سکتا, تو عمران خان بھی ملٹری کورٹ میں نہیں آ سکتا ایز اے سویلین, ایز اے فارمر پرائم منسٹر, بیکاز دس از دی ریکوائرمنٹ آف دا کانسٹیٹیوشن. یہ آئین میں لکھا ہوا ہے. جیسے فوجی کا ٹرائل سول کورٹ میں نہیں ہوگا تو سویلین کا ٹرائل فوجی کورٹ میں نہیں ہوگا. اگر فوجی کا ٹرائل سویلین کورٹ میں ہوگا تو وہ غلط ہوگا, اور اگر سویلین کا ٹرائل فوجی کورٹ میں ہوگا تو وہ بھی غلط ہوگا. وہ پاسبل نہیں ہے. وہ پاکستان کے آئین کے منہ پر تماچا ہے. لٹرلی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ عمران خان کا مسئلہ نہیں ہے, یا وہ کسی ایک سیاسی جماعت کا مسئلہ نہیں ہے, وہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے منہ پر تھپڑ ہے. لٹرلی میں آپ کو بتاؤں, اتنی جگ ہسائی ہوگی پاکستان کی پوری دنیا میں کہ اچھا فارمر پرائم منسٹر کو ملٹری کورٹ میں ٹرائل کر رہے ہیں, اس کا یہ سچویشن ہوگی. لیکن بہرحال ایگوز بہت ہائی ہیں, اور اس ہائی ایگو کی وجہ سے کوئی موقع جانے نہیں دیا جاتا, اور سخت رد عمل فوری طور پر دے دیا جاتا ہے سیکیورٹی ذرائع کی طرف سے. بٹ آئی ایگری ود دس سٹانس آف دی سیکیورٹی سورسز کہ عمران خان کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ فیض حمید کا ٹرائل ایسے ہونا چاہیے. تو بس پھر یہیں سے آگے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ سیکیورٹی ذرائع بھی
کوئی نہیں ہوتے ہیں یہ بتانے والے کہ عمران خان کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہونا چاہیے، بیکاز یہ پھر قانون کے مطابق ہی چیز سیٹل ہوگی. آگے چلیے. اس کے علاوہ آخری چیز وی لاگ میں پاکستان تحریک انصاف کے 22 اگست کے جلسے کے حوالے سے کیونکہ کال دی تھی عمران خان نے، تو پی ٹی آئی کے مختلف شہروں سے علاقوں سے وہ نکل رہے ہیں گروپس، اور وہ ریلی کی شکل میں اسلام آباد کا رخ کر رہے ہیں، لیکن گرفتاریوں کی خبر آ رہی ہے. خبر یہ آ رہی ہے کہ حکومت نے ایک تو منع کر دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جلسہ ہو نہیں سکتا اسلام آباد میں، کنٹینرز لگا دیے ہیں، روڈز بلاک کر دیے ہیں، اور دوسرا جدھر جدھر سے لوگ نکل کر اسلام آباد کا رخ کر رہے ہیں ادھر سے بھی گرفتاریوں کی خبر آ رہی ہے. تو ان حالات میں کیا پاکستان تحریک انصاف جلسہ کر پائے گی یا نہیں، یہ تو آپ کو پتہ لگ ہی جائے گا. لیکن یہ طریقہ کار حکومت کا غلط ہے کہ جب بھی پی ٹی آئی نے جلسے کی کال دینی ہے تو انہوں نے پابندی لگا دینی ہے، انہوں نے دفعہ 144 کا نفاذ کر دینا ہے، اور انہوں نے گرفتاریاں شروع کر دینی ہیں. تو یہ بھی آزادی کے ان اصولوں کے عین برخلاف ہے جس کا ذکر جنرل عاصم منیر تقریر میں کر رہے تھے کہ پوچھیں جا کے. وہ لیبیا، شام، کشمیر، غزہ کی تو حالت سب کو پتہ ہے پوری دنیا کو، اور اللہ بچائے پاکستان کی عوام کو اس طرح کی کسی بھی سچویشن سے. لیکن جو پاکستان میں بھی یہ پابندی لگتی ہے نا رائٹ آف اسمبلی کے اوپر، یہ بھی ایک لیسر ورژن آف فیشزم ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے، اور چیزیں یہاں سے بہتر ہونی چاہیے. اس ویلاگ میں اتنا ہی، انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.